بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا سبق آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت سے جاری تھا۔ آج ہم پڑھیں گے غزوہ خندق اور اس کے اسباب۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے یہودیوں کو معاہدوں کی خلاف ورزی کی بنا پر مدینہ پاک سے نکال دیا تھا۔ ان میں سے کچھ خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں جا کر خیبر کے یہودیوں کو ساتھ ملا کر انہوں نے عرب کے مشرکین کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارا اور ہر طرح کی امداد کا یقین دلایا۔ تمام کفار عرب نے اتحاد کر کے مسلمانوں سے جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی وجہ سے اسے غزوہ احزاب یعنی تمام جماعتوں کی جنگ بھی کہتے ہیں۔ دشمن کی تعداد 10,000 تھی، اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے۔ جس طرف سے کافروں کے حملے کا خطرہ ہے اس طرف ایک خندق کھود لی جائے۔ مدینے کے 3 طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں تھیں، تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملے کا امکان نہیں تھا۔ صرف ایک طرف کا علاقہ تھا جو کھلا ہوا تھا، لہٰذا یہ طے ہوا کہ اسی طرف گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 8 ذی القعدہ سن 5 ہجری کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ خندق 300 میٹر لمبی اور 9 میٹر چوڑی تھی، جبکہ خندق کی گہرائی 5 میٹر تھی۔ اس زمانے میں خندق کا جنگ میں استعمال اہل عرب کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوا، اور اس غزوے میں کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ خندق بنی۔ کافروں کے لشکر جب آگے بڑھتے تو سامنے خندق دیکھ کر کافر حیران رہ گئے۔ کافروں کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کافروں کے لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر کافر حیران رہ گئے۔ انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا اور تقریباً 1 مہینے تک گھیرے ڈالے رہے۔ یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کئی فاتحے کیے۔ چند کافروں نے ایک جگہ سے خندق پار کر لی، مگر جب ان کے بڑے لڑاکے قتل کر دیے گئے تو باقی واپس بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے 6 افرادوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ابو سفیان جو اس وقت تک کافروں کے لشکر کے سالار تھے، شدید سردی، طویل محاصرے اور فوج کے راشن کے ختم ہو جانے سے تنگ آ گئے۔ ایسے میں اللہ پاک نے ان پر ایسی آندھی مسلط فرما دی جن سے کافروں کے لشکر کی دیگیں، جو چولہے پہ دیگیں وغیرہ تھی، الٹ پلٹ ہو گئی، خیمے اکھڑ گئے۔ الغرض ایسی صورتحال پیش آئی کہ کافروں کے پاس سوائے بھاگنے کے اور کوئی راستہ نہ بچا۔